بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا کام ہے صرف ایک ہی کام ہے، روح قبض کرنا، جان نکالنا. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے کوئی نوٹس بھیج دیا کریں، خبردار کیا کریں ہمیں؟ کہاں کریں گے آپ کو خبردار ضرور. جس پر حاضر ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے تو کوئی اطلاع دی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں نے تو کئی اطلاعیں دی، ایک نہیں دی. جب آپ کے سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں کوئی سفید بال آ گیا تو کیا وہ اطلاع نہیں؟ آپ بیمار ہوئے کیا وہ اطلاع نہیں؟ آپ نے کسی کا جنازہ ادا کیا، کسی کی موت دیکھی تو کیا یہ اطلاع نہیں ہے، یہ نوٹس نہیں ہے؟ یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. سورج غروب ہونے والا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کی زندگی کا سورج بھی ایک دن غروب ہو. جب آپ کی بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، چلنے میں دقت آتی ہے، یہ بھی ایک نوٹس ہے، یہ بھی ایک اطلاع ہے. آپ کی آنکھوں کی بینائی میں کمی آ گئی تو یہ بھی ایک اطلاع ہے. آپ کے پوتے ہو گئے، آپ پوتوں والے بن گئے، آپ کے پوتے پوتیاں ہیں تو یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ آپ کے جانے کا وقت ہے. بہت سارے طریقے ہیں یاد رکھنے کے موت کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یا عمر لا تنس موتک، اے عمر موت کو نہ بھولنا. فاروق اعظم غصہ نہیں ہوئے، کیونکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا مجھے یاد دلایا کر، بار بار آیا کر. اب ان کی عادت بن گئی تھی، وہ جاتے تھے اور یاد دلاتے تھے، کیونکہ حکم تھا امیر کا. ایک دن عمر نے کہا کہ بس اب آپ نہیں آنا. وہ حیران ہو گیا، کہا یا امیر المومنین کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے یا آپ نے کسی اور کو اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلائے؟ تو اس نے داڑھی کا ایک بال دکھایا کہ دیکھو یہ سفید بال میری داڑھی میں آ گیا، اب کافی ہے میرے لیے، یہ بال کافی ہے، یہ مجھے یاد دلاتا ہے. جب سے یہ بال میں نے دیکھا تب سے مجھے موت بہت زیادہ یاد ہے. اب میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ کل کی طرح، کل آپ کے ساتھ چل رہا تھا، مجھے ابھی اس کے ساتھ ہی کہہ رہے تھے کل یہاں سید عثمان ہاشمی ان کے ہاں دعوت تھی، انہوں نے وہاں کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کہیں شکار کو بھی گئے. لیکن آج نہ کھانا کھا سکتے ہیں. کیا خبر تھی انہیں کہ آخری کھانا وہی ہوگا؟ آپ میں اور ہم میں کون جانتا ہے کہ آج کا ہم لنچ کریں گے، پتہ نہیں کوئی اور اس کے بعد کھانا ہوگا ہمارے مقدر میں نصیب میں کیا نہیں ہوگا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے القیس من دان نفسہ وعمل بما بعد الموت. سمجھدار، دانا، ہوشیار وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، وہ عمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا. موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کیا، وہ دانا ہے، سمجھدار. والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور عاجز، نادان، بیوقوف، احمق، گبی الذہن ہے وہ شخص کون جو نفس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. وتمنى علی اللہ، اور تمنا رکھی، امید رکھی اللہ کو کہ بس اللہ مجھے بخش، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ مجھے بخش دے گا. بھائی اگر وہ غفور الرحیم ہے کیا تمہیں بھول گیا کہ وہ واحد القہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ عزیز الانتقام بھی ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے. اور کیا آپ کو بھول گیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اس دن کیا ہوگا کہ جیسا عذاب وہ دے گا کوئی نہیں دے سکتا، جیسا باندھے گا اللہ کوئی نہیں باندھ سکتا. کہیں ہمیں بھول جاتا ہے کہ سب سے خطرناک باندھنے والا اور عذاب دینے والا بھی اللہ. بس ہم
ہم جو کچھ کرتے رہے کہیں کہ اللہ رسول ہو تو ہماری کوشش کرتے ہیں، وہ تو ہم پر رحم کرے. لہٰذا یہ چند باتیں اس کے میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ یہ بہترین موقع ہوتا ہے. اس وقت ہمارے دل بڑے نرم ہیں، ان دلوں میں اس وقت آپ اس بیج کو ڈالیے. ابھی یاد کر رہا تھا کہ ذکر کی مجلس میں کتنے لوگ شامل ہوتے، بہت کم لوگ. کتنے لوگ ہم ہیں، ہم میں ہیں ایسے کہ جو اللہ کے اس عذاب سے ڈرنے والے. اس آیت کو ذہن میں رکھ کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 175 فما اصبرهم علی النار. اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے کیسا عجیب قسم کا حوصلہ ہے ان کا، کیا دل گردہ ہے ان کا، کیسا جگر ہے ان کا. یہ اللہ کے عذاب کو بھگتنے کے لیے تیار ہے. فما اصبرهم علی النار. چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جہاں بھی آپ اس آیت کو ذہن میں رکھیں، چند الفاظ میں آدھی آیت پوری آیت فما اصبرهم علی النار. کیا حوصلہ ہے ان لوگوں کا کہ اللہ کا عذاب بھگتنے کے لیے اپنی عادتیں نہیں چھوڑیں گے. عذاب بھگتیں گے، دیکھیں گے اس وقت کیا ہوگا. جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، رشوت دینا نہیں چھوڑیں گے، دھوکہ بازی نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کے پیسے کھا جائیں گے، قرض ادا نہیں کریں گے. مگر اللہ کو کیوں نہیں، کیسا صبر ہے، کیسا حوصلہ ہے. تو اس موقع پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی اور پکی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو احتیاط احمد وانی آپ سب جانتے ہیں، میرے برادر نسبتی بھی ہے. اس سلسلے میں ان کا اگر کسی کی طرف کچھ بھی ہوگا باقی تو وہ خود ادا کریں، وہ جانے اور خدا جانے. لیکن ان کی طرف اگر کسی کے اگر یہ مطلوب ہے، کچھ دینا ہے ان کو کسی کا، تو وہ مجھ سے کہیں، انشاءاللہ وہ ادا کر دیا جائے گا. مجھ سے کہیں جس کے پاس جس کا بھی کوئی رقم ان کے پاس ہوگی یا کوئی چیز بھی ہوگی تو آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ ادا کر دی جائے گی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ آپ اس کی خطاؤں کو خود بھی معاف کریں گے، اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ ان کو معاف کریں. ہو جاتا ہے کہیں ایسے کوئی انتہائی شریف کوئی گالی ان کو دیتا ہے یا مسکراتے آتے، آپ سب جانتے ہیں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں، لیکن پھر بھی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور معاف کریں. اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند ہے. جزاک اللہ.